کھاتے ہیں صدقہ گن ان کے گائیں گے، جن کا کھاتے ہیں صدقہ گن ان کے گائیں گے، آقا مدینے والے میرے بلائیں گے۔ اپنی ہے جھولی خالی ان کی ہے شان نرالی، اپنی ہے جھولی خالی ان کی ہے شان نرالی، اپنے روزے کی جالی آقا دکھلائیں گے، آقا مدینے والے بلائیں گے، اپنے روزے کی جالی آقا دکھلائیں گے۔ جس نے بھلایا ان کو دوزخ میں جائے گا، جس نے بھلایا ان کو دوزخ میں جائے گا، وہ آقا کے چاہنے والے جنت میں جائیں گے، آقا کے چاہنے والے جنت میں جائیں گے، آقا کے چاہنے والے جنت میں جائیں گے۔ ہم سب میں جنت میں جاتے ہیں، ہم سب نے جنت میں جانا ہے کیونکہ ہم آقا کے چاہنے والے ہیں، چاہنے والے ہیں تو آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے، آپ بھی میرے ساتھ ہیں۔ شاید کسی کے کہنے کی وجہ سے، کسی کے لب ہلنے کی وجہ سے، زبان ہلنے کی وجہ سے اس کا بیڑا پار ہو جائے، سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ شعر کہتا ہے جس نے بھلایا ان کو دوزخ میں جائے گا، جس نے بھلایا ان کو دوزخ میں جائے گا، وہ آقا کے چاہنے والے جنت میں جائیں گے، آقا کے چاہنے والے جنت میں جائیں گے، آقا کے چاہنے والے جنت میں جائیں گے۔ کہتا ہے دل یہ میرا طیبہ میں ہو میرا ڈیرا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا طیبہ کے اندر گھر ہو، وہاں پہ ڈیرا ہو۔ کہتا ہے دل میرا طیبہ میں ہوگا ڈیرا، مجھ کو یقین ہے محسن آقا بلائیں گے، مجھ کو یقین ہے محسن آقا بلائیں گے، اپنے روزے کی جالی آقا دکھلائیں گے، آقا مدینے والے در پہ بلائیں گے۔ میرے آقا کی صورت کیسی ہے؟ آئیے صورت کے بارے میں کہتے ہیں۔ صورت نورانی جس بھی، دیو دنیا دیوانی جس بھی، صورت نورانی جس بھی، دنیا دیوانی جس بھی، کیوں نہ میں جاؤں حافظ اس تو بلاریا، کیوں میں جاؤں حافظ اس تو بلاریا، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، بیڑا مدینے والا، بیڑا مدینے والا، لیندہ پیا تاریاں،
کر لو تیاریاں آقا ہمیں بھی مدینے بلا لیجئے سبز گنبد کا نظارہ دکھا دیجئے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا آقا کبھی ہم بھی کریں ہم نے بھی مدینہ دیکھ لیا سبحان اللہ ایک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ سب مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ آئیے حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار مناجات بھی ہے کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے میرے ساتھ مل کے پڑھ دیجیے کر دے کرم رب سائیاں 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 سائیاں کر دے کرم رب 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 سائیاں میری جھولی بھر دے مولا میری جھولی بھر دے مولا 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 جھولی بھر دے مولا میں تیرے در تے آیا کر دے کرم رب سائیاں 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 کر دے کرم مولا 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 کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں صدقہ حسن حسین دا مولا جھولی دے وچ پا دے کما دے ایسا کرم کما دے تینو واسطہ اس سونے دا تینو واسطہ اس سونے دا مولا تینو واسطہ اس سونے دا جلیاں قسماں تو چاہیاں
کر دے کرم رب سیاں 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 جی میں بیٹھا عملہ بننے کچھ نہیں میرے پلے کچھ نہیں میرے پلے جی میں بیٹھا رحمت رب دی بلے 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 تو مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ کر دے کرم رب سیاں 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 سارے حضرت کرو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بہت ہی پیارا کلام انشاءاللہ بہت ہی پیارا کلام ہے اس کلام کے اشعار پہ آپ غور کریں گے آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں مصطفیٰ 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 آپ کے مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں آتا کیسے کہ جب اللہ نے بنایا ہی نہیں آتا کیسے کہ جب اللہ نے بنایا ہی نہیں آتا کیسے کہ جب اللہ نے بنایا ہی نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں سبحان اللہ کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا سا کیا مطلب رب کا بھی ثانی نہیں اور آقا کا بھی ثانی نہیں تقابل کر رہے ہو کمپیریزن کر رہے ہو نہیں ہو بھی نہیں سکتا کہ ایک بندہ ہے دوسرا معبود ہے ایک خالق ہے دوسرا مخلوق ہے تو کیسے تقابل ہو سکتا ہے لیکن کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا کوئی ثانی نہ ہے ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے وہ عالم تو دیکھو کہ جب قبر میں پہنچے بڑی ہیبت ناک فرشتے ہیں لیکن آقا فرمایا ہے فرشتوں یہ میرا ہے سبحان اللہ جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے جب کہا قبر میں جب کہا قبر میں سرکار نے تو فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں تو فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں تو فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں سبحان اللہ اللہ
رسول اللہ یا بھئی ہم نے لکھا نا اپنے دروازے پر الحمدللہ، تو پھر کیا ہوا اب دیکھیں. جب سے دروازے پہ لکھا میں نے اعلیٰ حضرت، جب سے دروازے پہ لکھا میں نے اعلیٰ حضرت، جب سے دروازے پہ لکھا ہے یا رسول اللہ، جب سے دروازے پہ دروازے پہ لکھا ہے یا رسول اللہ، کوئی گستاخ نبی گھر میرے آیا ہی نہیں، کوئی گستاخ نبی گھر میرے آیا ہی نہیں، کوئی گستاخ نبی گھر میرے آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. سبحان اللہ. مکے جاتے ہیں نا، مکے جاتے ہیں نا، مکے حج کرنے جائیں، عمرہ کرنے جائیں تو کچھ ہوتے ہیں جو مدینے نہیں جاتے. تو شاعر نے لکھا کیوں نہیں جاتے کہ لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینے نہ گیا، لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینے نہ گیا، لوٹ کر آ گیا لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینے نہ گیا. کیوں کیسے جاتا اسے آقا نے بلایا ہی نہیں، کیسے جاتا اسے آقا نے بلایا ہی نہیں، کیسے جاتا اسے آقا نے بلایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دو سبحان اللہ. آخری آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. کہہ دو سبحان اللہ. یہ حق چاہتا یاد کے انشاءاللہ نعرے کرتے. نبی کے پہرےدار، وفا کے علمدار، جن کو ہے ان سے پیار وہ مل کے بولے یار حق حق جار یار، 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 حق جار یار. بولو حق جار یار، حق جار یار، حق جار یار، حق جار یار. نبی کے پہرےدار، نبی کے پہرےدار، وفا کے علمدار، جن کو ہے ان سے پیار وہ مل کے بولے حق جار یار، 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 حق جار یار. ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر، یہی چار ہیں ساری امت کے رہبر، بنے دین حق کے سہارے سہارے.
चांद है और सितारे सहारा, नबी के पहरेदार वफा के अलमदार, जिनको है इनसे प्यार वो मिल के बोले यार हक चार यार, 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 हक चार यार। नबी का सजदा हुआ है लंबा, हुसैन पुष्ट पे बैठे, तेरे नवासे के जिनके जोड़े। तकरीबन 12 रबी अव्वल थी तो नारे लगा खत्म है, और तकरीबन जुमेरात से हमने नारे लगाने शुरू किए, जुलूस निकाले सरकार की आमद पे। नबी का सजदा हुआ है लंबा, हुसैन पुष्ट पे बैठे, तेरे नवासे के जिनके जोड़े, खुदा ने खुल्द से भेजे, खुदा ने खुल्द से भेजे, खुदा ने खुल्द से भेजे। नबी है मुस्तफा, नबी है खुद खुदा की अमान सुनो, नबी है बोलता कुरान सुनो। आका मौला नबी मौला, बोलो आका मौला नबी मौला, आका मौला नबी मौला, आका मौला नबी मौला। नबी के आशिक बिलाल हबशी, मैं तो समझा था कि हुजूर के इतने बड़े आशिक आशिकों के सामने लूंगा तो झूम जाएगी, ये पता नहीं किस सोच में गुम बैठे हैं। चलो एक बार फिर ले रहा हूं। नबी के आशिक बिलाल हबशी हैं जिनके अर्श पे चर्चे, बिलाल जब भी अजान देते सहाबा इश्क में रोते, सहाबा इश्क में रोते। बिलाल हबशी की अजान सुनो, नबी है बोलता कुरान सुनो। आका मौला नबी मौला, नबी आका मौला नबी मौला, नबी आका मौला नबी मौला, नबी आका मौला नबी मौला। ये आखिरी शेर पढ़ते हैं। हुसैनी जज्बा उभारता है अली के नाम का नारा, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनी जज्बा उभारता है अली के नाम का नारा, यजीदियों को पछाड़ता है अली के नाम का नारा, अली के नाम का नारा। अली है मुस्तफा की जान सुनो, नबी है बोलता कुरान सुनो। आका मौला हैदर मौला, बोलो हैदर मौला, अली मौला, कुंतु मौला अली, अली 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 का नारा लगाया। मन कुंतु मौला अली, अली मन कुंतु मौला अली, अली मन कुंतु मौला अली, अली मन कुंतु मौला अली, अली। आका ने बोला अली, अली आका ने बोला अली, अली मैं जिसका मौला है उसका मौला अली, अली मन कुंतु मौला अली, अली मन कुंतु मौला अली, अली मन कुंतु मौला अली। दूसरे किनारे ते आए खड़े, वो कंडक्टर नेड़े होंदे, हाँ भाई किवें आए? उस शख्स ने आखे कि असां जे आशिक जड़े होंदे ना
وہ ٹکٹ نال نہیں ویندے بلکہ حضور دے عشق نال مدینے آندے ہیں۔ میرے دل کے اندر حضور دے عشق دی تڑپ پئی، حضور دے عشق کے چاہت میں مدینے آیا، میں ٹکٹ نال نہیں آیا، حضور دے عشق کے چاہت آیا۔ اس کنڈکٹر نے اپنی ٹوپی اس شخص دے قدمے سے رکھی ہے آکے ہاں بالکل جیڑے عاشق ہوندے نے اپنے عشق نال مدینے آندے ہیں، ٹکٹ نال نہیں آندے۔ دیکھ گنو کافی سارے مالدار اشخاص ہیں لیکن مدینے دی انہوں کو سعادت نصیب نہیں تھی نہیں، وہ آدھے نا خود مدینے نہیں سے میں نے، وجہ یہ ہے کہ مدینے اللہ تو وہ سریندہ کہنے، اگر مدینے اللہ سرے خدا دی قسم دولت حضور دے عشق دے ہوتے وار دیو، حضور دے عشق دے ہوتے قربان کر دیو، حضور دے عشق دے ہوتے قربان کر دیو۔ تو میرا مصطفیٰ کیسے شان والا ہے، حضور دی انگلی دا اشارہ کیسا ہے کہ ہر سینس دے تیز تیارے تو سورج دی ٹور زیادہ ہے، ہندہ پند ہے مشرق مغرب تائیں کر گھن با غور زیادہ ہے، یہ سورج پچھلے پیرے آئے جن دی تپش دا شور زیادہ ہے، من ظفر حضور دی انگلی دا کائنات تو زور زیادہ ہے، من ظفر حضور دی انگلی دا کائنات تو زور زیادہ ہے۔ خالق کائنات دی بارگاہ دعا ہے کہ حضور علیہ السلام نال محبت کرن توفیق عطا فرماوے، حضور علیہ السلام دے عشق دا چراغ اپنے دل دے وچ جلاون دی توفیق عطا فرماوے، حضور دی محبت دے وچ گم رہوان دی توفیق عطا فرماوے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے اندر جلوہ فرمائیں، صرف 7 منٹ کی حاضری اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی درود و سلام پڑھا جائے گا۔ میں امیر عمر بھائی سے گزارش کروں گا کہ 7 منٹ جو نا امیر اہل سنت کا پیارا پیارا درس دیں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص میری طرف محبت اور شوق کی وجہ سے 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرمائے۔ دیکھیں کتنا پیارا فرمان، 3 بار صبح شام درود پاک پڑھیں، صبح شام کے گناہ معاف، لیکن فرمایا پڑھے ادب اور محبت سے۔ سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمہ فرمایا کرتے، اطاعت فرما برداری بندے کو جنت تک اور ادب بندے کو خدا تک پہنچا دیتا۔ اور سیدنا مجدد الفیضانی علیہ رحمہ کے بارے میں آتا، آپ ایک مرتبہ استنجا خانے تشریف لے گئے، وہاں دیکھا ایک پیالہ رکھا تھا، اس پر اللہ کا نام لکھا تھا، آپ نے وہ پیالہ اٹھایا، اسے پاک کیا، زندگی بھر اس میں پانی پیتے رہے۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم پوری زندگی اللہ کی عبادت کی، پوری زندگی کی عبادت میں اتنا مزہ نہ ملا جتنا مزہ اس پیالے میں پانی پینے میں آتا۔ اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو جب بھی اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں تو اس طرح ذوق و شوق اور محبت سے کریں کہ دیکھنے والا دیکھے تو کہیں واقعی عاشق رسول ہے، واقعی اپنے نبی کا دیوانہ ہے۔ تو محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ انشاءاللہ مختصر یہ حاضری ہے تاکہ اپنی بھی حاضری ہو جائے، تو بیان تو ہو گیا، تو یہ توجہ سے سماعت فرمائیے گا، کوئی اس میں اٹھ کے ادھر ادھر نہ جائے، آنے جانے والا کوئی آئے یا جائے تو آپ نے توجہ اسی طرف رکھنی۔ تو میٹھے پر اس میں الحمدللہ سعادت ہے ہماری نا، ہمارے طارق بھائی نا مدینے جا رہے ہیں، تو یہ مدینے کی محفل ہے الحمدللہ، اور مدینے جانے کی خوشی میں انہوں نے محفل سجائی، اور ہمارے مرشد تو الحمدللہ مدینے کے دیوانے ہیں۔ ایک کلام لکھا فرماتے ہیں، شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، ہر شے سے ہے سہانا سرکار کا مدینہ۔ پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، پیرس فرانس کا ایک شہر ہے، اسے دنیا کا خوبصورت ترین شہر کہا جاتا، روشنیوں کا شہر، خوشبوؤں کا شہر کہا جاتا۔
تو میرے مرشد فرماتے ہیں پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا گر تو جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ. اور اسی کلام کے آخر میں فرماتے ہیں تقدیر میں خدایا عطار کے مدینہ لکھ دے فقط مدینہ سرکار کا مدینہ. کسی نے عرض کیا حضور اتنا پیار مدینے سے, آپ نے مسجد بنائی نا جی, نام رکھا فیضان مدینہ. مدرسہ بنائے, نام رکھا مدرسۃ المدینہ. جامعہ بنایا جہاں عالم کورس ہوتا تو جامعہ بنایا تو نام رکھا جامعۃ المدینہ. اب نوجوانوں کے لیے, بزرگوں کے لیے ہمارے مدرسے لگتے ہیں, شہروں میں اطراف میں بھی لگتے ہیں, مغرب کے بعد عشاء کے بعد, تو نام رکھا مدرسۃ المدینہ برائے بالغان. سکولنگ سسٹم جو قائم کیا نام رکھا دارالمدینہ. تو چینل بنایا مدنی چینل. تو کسی نے عرض کی حضور مدینہ سے اتنا پیار آپ کو؟ تو ایک نعت کے آخر میں فرماتے ہیں مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بھر مدینہ. الحمدللہ ایسی مدینہ کی محبت دل میں ڈالی. مٹھٹ پر اس نے بھی حقیقت ہے, آسان نہیں ہے آج کے نوجوان کو داڑھی سجوانا. طارق بھائی کی صاحب کا حالت دیکھ لے کیسا تھا, آج مدینہ کا دیوانہ بنا دیا اور ایسا مدینہ کا عشق ڈالا. خدا کی قسم آسان نہیں ہے, آسان نہیں ہے آج کے نوجوان کو داڑھی سجوانا. لاکھوں سلام میرے شیخ کی طریقت پر, لاکھوں نوجوانوں کو داڑیاں سجوا دی. باپ بچے کو ٹوپی نہ پہنا سکا, ارے لاکھوں کو امامیں سجوا دیے. کل تک یہ نوجوان جو مسجد نہ آتا آج اسے مسجد کا امام بنا دیا. کل تک جسے نماز پڑھنی نہ آتی تھی آج اسے پڑھانے والا بنا دیا. یہ نوجوان کل تک جو لندن اور پیرس کے سپنے دیکھتا آج اسے مدینے کے غم میں رلا دیا. یہ نوجوان بغیر گانے سنے سوتا نہیں تھا, آج وہ رات کو سوتا ہے تو آقا کی نعتیں پڑھتے ہوئے سوتا. ایسا اپنے نبی کا دیوانہ بنا دیا. تو میٹھے پریشانی بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مدینہ کا دیوانہ بنا دے. ان کی حالت سابقہ آپ کے سامنے, آج کس طرح آقا کی نعتیں پڑھتے, کس طرح مدینہ کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا جو مدنی ماحول ہے نا, یہ ہمیں اپنے نبی کے قدموں میں ڈالتا ہے, یہ آقا کا عشق دل میں ڈالتا ہے, اپنے نبی کی محبت دل میں ڈالتا ہے. اس ماحول کی برکت ہے. میرے مرشد کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, شرابی چل کر آیا, شرابی آیا, اسے مسجد کا امام بنا دیا. تو میرا میٹھے پرسن اللہ تعالیٰ ان کے قدموں سے وابستہ رکھے. الحمدللہ ہر جمعرات کو اپنا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع گیلے وال فیضان مدینہ میں مغرب کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے. یہاں سے گاڑی بھی جاتی ہے. پاکستان میں اس وقت کم و پیش 557 مقامات پر ہر جمعرات کو ہمارے اجتماع ہو رہے ہیں, تو جس میں ایک گیلے وال کا بھی ہے. تو یہاں سے گاڑی جاتی ہے, مغرب تا عشاء مختصر اجتماع ہوتا ہے. تو تمام اسلامی بھائی کوشش کریں, لنگر بھی ہوتا ہے, تمام اسلامی بھائی کوشش کریں اس میں شرکت لیا کریں. جب آنا جانا رہے گا نا اپنا, ایک مدنی بہار عرض کروں, یا بیان نہیں تھا مختصر میں نے کہا تعارف پیش کر دیں. تو یہ انڈیا کا واقعہ ہے. ایک اسلامی بھائی تھے ممبئی کے, انڈیا کا ایک شہر ہے ممبئی, تو وہاں کے رہنے والے تھے. ان کا بیان ہے کہ چھوٹی عمر میں نا میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, برے دوستوں کی صحبت مل گئی اور چور ڈاکو بن گیا, یہاں تک کہ ہیرے اور سونے کی سمگلنگ کرنے لگا اور اپنے شعبے میں نا کنگ شمار ہو گیا. کہہ رہے میری ماں سمجھاتی, رو رو کر مجھے سمجھاتے, کہہ رہے رو رو کر نا میری ماں کی پلکیں بھیگ جاتی, لیکن میں نہ سدھرا. ہوا یہ کہ ہمارے گھر کے قریب ایک مسجد تھی, وہاں دعوت اسلامی والے ہر ہفتے کو آتے اور اجتماعی ذکر و نعت کیا کرتے. میری ماں مجھے جانے کا کہتی, میں ٹال مٹول کر دیتا. لیکن ہوا یہ کہ ایک دن ماں کا اصرار بڑھا تو ماں کے اصرار پر میں وہاں چلا گیا. جب وہاں گیا تو دیکھا کہ ایک اسلامی بھائی بیان کر رہے تھے, میں وہاں جا کے بیٹھ گیا. ان کا انداز تو اچھا لگا لیکن پلے کچھ نہ پڑا. پھر میں بیٹھ گیا, بیان جب ختم ہوا میں اٹھ کر جانے لگا. وہی اسلامی بھائی جنہوں نے بیان کیا تھا آگے بڑھے, مسکرا کر مجھے گلے لگایا, اور انہوں نے ہفتہ وار اجتماع کی دعوت تھی. ممبئی کا ایک علاقہ ہے گوانڈی, وہاں اس وقت اپنا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہوتا تھا. ممبئی بہت بڑا ہے, انڈیا کا جو سب سے بڑا شہر ممبئی ہے, اور ہمارا جو ملتان ہے نا جی, ملتان میں ہر جمعرات 4 مقامات پر اپنا اجتماع ہو رہا. تو ممبئی تو بہت بڑا, تو اب تو کئی مقامات پر ہو رہا. تو اس وقت جو گوانڈی علاقہ ہے ممبئی کا, وہاں ہوا کرتا تھا اجتماع. انہوں نے وہاں کی دعوت دی. کہ ان کی جو محبت دیکھ کر نا میں انکار نہ کر سکا, حامی بھر لی. کہتے جب اجتماع والی رات آئی میں دوستوں کے ساتھ شراب خانے پہنچا, تمام نے شراب منگوائی, میں نے کولڈ ڈرنک یعنی بوتل منگوائی. تو دوست کہنے لگے کہ تجھے کیا ہو گیا, تو پہلے شراب پیتا تھا ہمارے ساتھ, آج تو نے بوتل منگا لی. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ مجھے آج تقریر سننے جانی ہے. تو دوست ہنسنے لگ گئے, ارے واس تقریر تو محرم میں ہوتی, محرم تھوڑی ہے. میں کہا کہتے تو یہ بھی ٹھیک ہے. پھر میں یہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھا, اگر ہوگا تو ٹھیک ورنہ واپس آ جاؤں گا.
یہ کہہ کر وہاں سے اٹھا باہر آیا, رکشے پر بیٹھا اجتماع گاہ پہنچا. جب وہاں پہنچا تو اللہ کا ذکر ہو رہا تھا. اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے. تو کہتے جب اللہ کا ذکر کیا نا بڑا دل کو سکون ملا. پھر دعا شروع ہوئی. کہتے جب دعا شروع ہوئی میں دیکھ کر حیران, لوگ رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں, اپنے گناہوں پر رو رہے ہیں, خوف خدا کی وجہ سے رو رہے ہیں. میں بڑا حیران کہ ہماری دنیا چھوٹ جائے روتے ہیں, کاروبار میں نقصان ہو جائے روتے ہیں. یہ عجیب لوگ ہیں, خدا کے خوف میں رو رہے ہیں, مدینے کے عشق میں رو رہے ہیں. کہ مجھے بھی بڑا رونا آیا, رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی. کہتے جب اجتماع ختم ہوا اٹھ کر جانے لگا, وہی اسلامی بھائی مل گئے مجھے. انہیں مسکرا کے گلے لگایا اور 3 دن کے مدنی قافلے کی دعوت دی تھی. کہتے دل پر چوٹ تو لگ چکی تھی. کہہ رہے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا. کہتے جب مدنی قافلے میں گیا نا, کہہ رہے زندگی میں پہلی بار میں نے مسجد میں با جماعت نماز پڑھی تھی. میں وہ بد نصیب جو کبھی مسجد نہ گیا تھا, مدنی قافلے میں میں نے تہجد پڑھی تھی. تو کہتا ہے 3 دن تک اپنے نبی کی سنتیں سیکھی. 3 دن جب مکمل ہوئے, امام شریف سجا لیا, داڑھی شریف کی نیت کی, گھر آ گیا. کہتے ہیں اب سارے دھندے چھوڑ دیے, اب اپنے نبی کی سنتیں سکھاتا ہوں, اپنے نبی کی سنتیں سیکھتا ہوں. الحمدللہ یہ کرتی ہے دعوت اسلامی, اپنے نبی کی سنتوں کا پابند بنا دیتی ہے. آپ نے دیکھا کل تک یہ بچے گلی بازار سے گزرتے, ان کی زبان پر گانے ہوا کرتے. آج وہی بچے جب گلی بازار سے گزرتے ہیں, ان کی زبان پر ہوتا ہے مرحبا یا مصطفیٰ کا قیامت مرحبا. جسے بولنا نہیں آتا وہی کہتا نور والا ہے, نور لے کر آیا. میرے مرشد کا فیضان ہے. آپ مدینے کے دیوانے اتنے ہیں, اپنے نبی کی ایسے عاشق ہیں, جو ان کے قدموں سے وابستہ ہوا وہی مدینہ مدینہ کرنے والا بن گیا. تو آپ بھی کوشش کر کے نا ہر جمعرات اس اجتماع میں شرکت کیا کریں. اور شجاع آباد میں بھی ہوتا ہے. شجاع آباد میں اپنا گلا منڈی کے سامنے صاحب کا اپنا کنول سینما, جہاں اپنا اس وقت اجتماع ہو رہا ہے, تو وہاں پہلے سینما تھا, مشہور ہے کنول سینما, لودھران روڈ پر شجاع آباد کا. بڑی دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے. 111 مرلے پر وہ سینما تھا. الحمدللہ دعوت اسلامی نے وہ سینما کی 111 مرلے جگہ خرید کر وہاں فیضان مدینہ بنا دی. الحمدللہ جہاں پہلے فلمیں دیکھی جاتی تھی, اب 5 نمازیں پڑھی جاتی. وہاں جماعت 5 نمازیں, وہاں مدرسہ لگتا ہے, وہیں پر اپنا ہر جمعرات کو ہفتہ وار سنت وغیرہ اجتماع ہو رہا ہے. تو کوشش کیا کریں, یہاں آسانی ہو تو یہاں شرکت کیا کریں. وہاں کے لیے گاڑی آتی ہے گیلے سے, یہاں گیلے وال کے لیے یہاں سے, تو اجتماع میں ضرور شرکت کیا کریں. ہمارے مدنی قافلے 3 دن کے, 12 دن کے, 1 ماہ کے سفر کرتے رہتے ہیں. تو مدنی قافلے میں سفر کر کے دیکھیں. ہمارا مدنی قافلہ ہے نا مٹھڑ پر سے, اس میں وضو سکھایا جاتا ہے. الحمدللہ ہمارے اجتماع کے اندر SHO تشریف لائیں, تھوڑی سی جگہ دے دیں. اگر ساتھ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی صلی اللہ علیہ وسلم. جو شجاع آباد والا سینما تھا 111 مرلے کا, وہ الحمدللہ جگہ خرید کر وہاں الحمدللہ فیضان مدینہ کی تعمیرات جاری و ساری ہے. 5 نمازیں ہو رہی ہیں, اجتماع اپنا وہیں ہو رہا ہے. تو کوشش کر کے گیلے وال ہو سکے, شجاع آباد ہو سکے, جہاں آسانی سے ہو سکے اس اجتماع میں شرکت کیا کریں. اپنے 3 دن کے, 12 دن کے, 1 ماہ کے مدنی قافلے بھی سفر کرتے رہتے ہیں. تو کوشش کر کے نا میٹھے پر اسلامی بھائیوں مدنی قافلے میں سفر کریں. کیونکہ میٹھے پر اسلامی مدنی قافلہ ہے نا, اس میں وضو ہے, غسل ہے, نماز ہے, نماز جنازہ, یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. اور حقیقت ہے میٹھے پر اسلامی بھائیوں آپس میں بیٹھے, باقی کچھ نہیں نا. میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ عمر گزر گئی, میٹھے پر اسلامی کیا مجھے پاکی کے مسائل آتے ہیں؟ ایز اے مسلمان میں نماز تو پڑھتا ہوں, مجھے نماز کی شرائط ہیں, واجبات ہیں, فرائض ہیں, مفسدات ہیں, یہ چیزیں آتی ہیں. عمر گزر گئی, نماز بھی پڑھ رہا ہوں, اتنا عرصہ ہو گیا, نماز کی شرائط آتی ہے مجھے, نماز کے فرض آتے ہیں, نماز کے واجبات ہیں, کیسی نماز پڑھ رہا ہوں میں؟ عمر گزار دی, اس کو تو اس طرح کہیں گے عمر گزر گئی, مجھے ابھی تک نماز پڑھنی نہ آئی, طریقہ نہ آیا. وہ مدنی قافلے میں میٹھے پر اسلامی بھائیوں ہمیں جنازے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے, مردے کو غسل دینے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. حقیقت میں دیکھا ہے ہم نے, کئی ایسے ہیں باپ مر جائے, میٹھے پر اسلامی بیٹا پوچھ رہا ہوتا ہے جنازہ کس طرح پڑھنا ہے, مجھے دعا نہیں آتی, دعا کی جگہ کیا پڑھوں؟ ارے کیا کہیں گے اس کو؟ زندگی گزار دی, باپ مر گیا, بیٹے کو جنازہ پڑھنا نہ آیا, ماں مر گئی, بیٹے کو جنازے کی دعا نہ آئی. ارے دھوکہ نہیں ہے ماں باپ سے؟ عمر گزارتی دعائیں نہ سیکھی جنازے کی, ارے جنازہ پڑھنا نہ آیا, باپ مر جائے بیٹا ڈھونڈ رہا ہوتا غسل دلوانا, غسل دینے والا کہاں ہے؟ ارے جو دینے والا ہے روزانہ کئیوں کو دے رہا ہے, وہ محبت اور شفقت نہیں ہوگی جو بیٹے کی باپ کے دل میں ہوگی. جب بیٹا دے گا نا جی باپ کو غسل دینے والا روزانہ کئیوں کو دیتا ہے, جب بیٹا دے گا نا جی باپ کو غسل,
باپ کی شفقت یاد آئے گی, محبت یاد آئے گی. ارے میرے باپ نے دن رات ایک کر دیا, دنیا کی ہر سہولت دی ہے, ہر سہولت دی, ہر آسائش دی ہے, محبت شفقت یاد آئے گی, اس کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے. جب باپ کو کفن پہنائے گا باپ کی محبت یاد آئے گی, آنکھوں سے آنسو نکلیں گے. اگر جنازہ پڑھانا اسے سکھا گئے, ماں یا باپ کو جب جنازہ پڑھائے گا, جنازے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا, ان کی محبتیں شفقتیں یاد آئیں گی, اس کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے. رب کی رحمت سے امید ہے کہ وہ باپ کو بخش دے گا, بیٹے کو بخش دے گا. یہ چیزیں آنی چاہیے. الحمدللہ ہمارے مدنی قافلے میں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. تو کوشش کر کے پہلی فرصت میں نا, اسی جمعے بھی ہمارے الحمدللہ مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں, گیلے وال سے, شجاع آباد سے بھی. تو کوشش کر کے یہ 2 نیتیں تو تمام مسلم بھی کر لیں. ہر جمعراتی اجتماع میں شرکت اور 3 دن کے مدنی قافلے میں ہر ماہ سفر کرنا. اسی جمعے دیکھ لیں, اگلے جمعے دیکھ لیں, جب آنا جانا رہے گا نا مٹھٹ پر اس نے بھی انشاءاللہ اپنا وضو بھی صحیح ہوگا, غسل بھی صحیح ہوگا, انشاءاللہ جنازے کا طریقہ, مردے کو غسل دینے کا, یہ چیزیں سیکھیں گے. نیت کرتے ہیں تمام مسلم بھی کوشش کیجیے گا. برل اجتماع کی تو تمام مسلم بھی نیت کر لیں, انشاءاللہ اسی جمعرات ہم اجتماع میں ضرور شرکت کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو ہم نے اچھی اچھی نیتیں کی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ طارق بھائی کے صدقے ہمیں بھی بادب حاضری کی سعادت دے دے. یہ تو خوش نصیبوں کا حصہ ہے, حقیقت ہے خوش نصیبوں کا حصہ ہے. جس پر کرم ہو جائے وہاں تو دلوں کی کیفیت دیکھی جاتی ہے. حقیقت ہے جس پر کرم کر دیں آقا بھلا لیں, وہاں مال و اسباب نہیں دیکھا جاتا, جس پر کرم کر دے بھلا لیں. بس اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی اپنے در کی حاضری کی سعادت دے دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علیہ وسلم. تو سلام ہے شہنشاہ پھر مدینہ, الصلاۃ و سلام زینت عرش معلا, زینت عرش معلا, الصلاۃ و سلام مرحبا 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 یا مصطفیٰ, مرحبا 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 یا مصطفیٰ. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود, مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. اے فرشتوں کا وظیفہ, اے فرشتوں کا وظیفہ, الصلاۃ و سلام مرحبا 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 یا مصطفیٰ, مرحبا 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 یا مصطفیٰ. فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا, جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا, ہو صبح پر پیار آقا, ہو صبح پر پیار آقا, الصلاۃ و سلام مرحبا 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 یا مصطفیٰ, مرحبا 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 یا مصطفیٰ.
مصطفیٰ سے اعظم اماموں تو کا بندوں کا جلوہ ہے شان قدرت پہلا ہو سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارزا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارزا مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا السلام اے رب کے پیارے رسول السلام اے رب کے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله تمام اسلام بے تشریف رکھیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما في علم الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اچھا میری بیادری دے دے میری پیٹی بھائی جڑے نا وہ آدھے بن تارک بھائی ایک تو سنات سناو سا لیٹ آگئے جی دھولی اجازت ہوئے تو میں پڑھ دا تو دوترا شہریاں تے آکھو تو میں سنواڑے نا میرے ڈرائیور بھائی ہیں انہاں کہ جی ایک نات تو سناو مدینے میں دے تو میں الحمدللہ دوترا شہر ان شاکر شجا بادی دے انشاءاللہ تعالی وہ سننے ایدہوں میں پئی ہے ویندی زبا مدینے ویندی داؤں میں پئی ہے ویندی زبا مدینے نکھیاں دا حال چاہی ون نکھیاں دا حال چاہی ون نیوی سوڑا مدینے ویندی داؤں پئی الحمدللہ شاکر رب دا بہو ہے ڈتڑا الحمدللہ شاکر رب دا بہو ہے ڈتڑا تن دی فکر تکینی تن دی فکر تکینی نو دی غزا مدینہ ویندی داؤں پئیے کعبے دا کعبہ ڈس دے سونے نبی دا روزہ کعبے دا کعبہ ڈس دے سونے نبی دا روزہ کعبہ ہے بے شک افضل ملدا خدا مدینے ویندی داؤں میں پئیے ویندی زبا مدینے نکیاں نال چاہی ون دیوی سڑا مدینے ویندی داؤں پئیے خوش ہو میرے بیادری آ جاؤ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہل. یا اللہ یہ محفل سجائی گئی نعت خوانی بیان ہوا ذکر و اذکار ہوا ختم پاک پڑھا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کا ثواب ہمارے عمل کے نہیں اپنے شیان شان عطا فرما. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں اس کا ثواب عقیدتاً تحفتاً محبتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما. ان کے توسل سے تمام انبیاء اکرام صحابہ اکرام صحابیات تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین بالخصوص شہیدان اسیران کرب و بلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. آقا علیہ السلام کی امت کے تمام بزرگان دین سلسلہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ نقشبندیہ بالخصوص سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. اپنے پیر و مرشد آقا علیہ السلام کی جمیع امت
جو اسلامی بھائی یہاں آئے ہوئے ہیں، ان کے رشتہ داروں میں سے، گھر والوں میں سے جتنے فوت ہو چکے ہیں، مولا تمام کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما، تمام کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرما، تا حد نظر وسیع اور فراغ فرما، آقا علیہ السلام کے نورانی نور سے ان کی قبروں کو منور فرما، محشر والے دن اپنے عرش کا سایہ اور جنت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ مولا ہمارے طارق بھائی نے یہ محفل سجائی، ان کا یہ سجانا قبول کر، دونوں جہاں کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، دنیا آخرت بہتر فرما۔ یا اللہ بعد اب حاضری کی سعادت دے دے، قدم قدم پر ہزاروں نیکیاں عطا فرما، اپنی رضا مقدر بنا، آقا کی خوشنودی نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے صدقے جو اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی مدینے کی حاضری کی سعادت دے دے۔ یا اللہ ہر کوئی چاہتا ہے، مولا تمنا ہے، آرزو ہے، چاہتے ہیں آقا کا مدینہ دیکھیں، کئی معاملات آ جاتے ہیں، مسائل آ جاتے ہیں، مولا اگر تو چاہے تو سب اسباب بن جائے، تو قادر مطلق ہے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے مولا حاضری کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ یہ جو اسلام بھی چل کر آئے، قدم قدم پر ہزاروں نیکیاں عطا فرما، پریشانیاں دور فرما، قرضداریاں دور فرما، گھریلو ناچاکیاں دور فرما، جن کے بچھڑ گئے ان کو ملا دے، جن کے روٹھے ہیں یا اللہ ان کو منا دے، جتنے بیمار گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی ہیں، اپنی رحمت سے یا اللہ سب کو شفا دے دے۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، اندرونی بیرونی دشمنوں سے بچا، قیامت تک شاد و آباد فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، دشمنان اسلام کا مقابلہ فرما، دعوت اسلامی کو دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنے آقا کی سنت کی خدمت کرنے کی سعادت دے دے۔ یا اللہ نیت کی ہے ہر جمعراتی اجتماع میں شرکت کرنے کی، مولا شرکت کرنے والا ہمیں بنا اور اپنے ساتھ دوسروں کو لے جانے والا بنا، مدنی قافلے کا مسافر بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو سچا عاشق رسول بنا، زندگی بھر بے ادبی سے بچا، یا اللہ بے ادبوں کی صحبت سے بچا، ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو باادب بنا۔ یا اللہ یہ جو میں کیوں کہوں مجھے یہ عطا ہوئے، مولا وہ دے جس سے میرے گھر بھر کا بھلا ہو، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روزہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد